پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے سیاسی معاملات پر گفتگو ہو رہی تھی، اس کے ساتھ ساتھ کچھ دیگر معاملات ہیں جس کے اوپر بات کرنا بےحد ضروری ہے، خاص طور پہ جو معاشی معاملات جس کا کچھ دیر پہلے بھی تذکرہ ہوا، اور خاص طور پہ بڑھتی مہنگائی کے ساتھ ساتھ اشیاء خورد و نوش کی قلت، زرعی اجناس کی قلت، اور نہ جانے کس کس قسم کی قلتیں پائی جاتی ہیں۔ اور پہلے ہی ملک کے جو حالات تھے وہ بہتر نہیں تھے، اور اس کے بعد پھر نئی حکومت کا وجود میں آنا، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے، اور لوگ یہ سوال پوچھنے پہ اب مجبور ہیں کہ یہ جو حکومتی اتحاد یا الحاق ہوا ہے، یہ جو بڑے بڑے دعوے کیے گئے تھے خاص طور پہ مہنگائی کے خاتمے کے حوالے سے، کیوں اس کو پورا کرنے میں کامیاب اس وقت نہیں ہو پا رہے ہیں۔ اور دوسری طرف ایک اور بڑا جو ملک کا سب سے بڑا مسئلہ بن چکا ہے، شاید ان تمام چیزوں سے بھی زیادہ، وہ یہ سیاسی معاملات ہیں جو کسی طور پر ٹھیک ہوتے نظر نہیں آ رہے، اور لوگ یہ بھی سوچنے پہ مجبور ہیں، یقیناً تعداد زیادہ نہیں ہے، چند ایک پڑھے لکھے لوگ ابھی بھی اس ملک میں باقی ہیں جو یہ سوچ رہے ہیں کہ کیوں اس نیچ تک اس ملک کو پہنچایا گیا ہے، اور اتنے خراب حالات ہونے کے باوجود جو سیاسی جماعتیں ہیں، چاہے کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، عملی طور پر وہ یہ ثابت کرنے میں ناکام ہے کہ واقعتاً جتنے بھی معاملات ہیں وہ ایک طرف، اور ملک کے جو اصل مسائل ہیں وہ ایک طرف، ان کو پہلے حل کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ حکومت میں بیٹھی ہوئی جماعتیں تو اس کی نشاندہی کرتی ہیں، لیکن اپوزیشن میں جو جماعتیں ہوتی ہیں یا اپوزیشن کا جو حصہ بننے کے لیے شاید تیار نہیں بھی ہے، ان پہ بھی اتنی ہی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ جو خرابی ہے اس کے ذمہ دار ہیں، اور اگر کہیں خدا نہ کرے اگر یہ بات کہتے ہوئے الفاظ ساتھ نہیں دیتے کہ اگر خدا نہ کرے ملک میں اگر کسی قسم کا کوئی بحران مزید آتا ہے، یا اگر یہ معیشت کولیپس کرتی ہے، تو اس کی پوری کی پوری ذمہ داری جو ہے وہ ان کے اوپر بھی عائد ہوگی۔ لیکن یہ شاید سیاسی جماعتیں ہماری سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور خاص طور پہ ایک سیاسی جماعت جو اس وقت حکومت کا حصہ نہیں ہے، جو ماضی میں حکومت کا حصہ تھی یا حکومت ہی ان کی تھی، وہ شاید اس معاملے کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور یہ سب نے دیکھا، سب سے مراد میری ان کی ہے جو شعور رکھتے ہیں، تھوڑے ہی لوگ ہیں، انہوں نے دیکھا کہ کس طرح اپنے دفاع میں یا اپنے جو ناکامی تھی اس کو جواز پیش کرنے کے لیے جس قسم کے دلائل دیے گئے اور جس قسم کی بے بنیاد باتیں کی گئیں، وہ بھی سب کے سامنے۔ تو یقیناً وہ لوگ ان کے پہلے بھی شاید ترجیحات میں یہ جماعت نہیں تھی، اور باقی ماندہ جو لوگ ہیں، یہ تو ایک بڑی ان کی خوش قسمتی ہے کہ لوگ ایسے بڑی تلخ بات میں کرنے جا رہا ہوں کہ جو نہ سیاسی شعور رکھتے ہیں، نہ آگہی ہے، نہ تعلیم ہے، اور جو برائے نام تعلیم جن کے پاس ہے بھی، وہ بھی شاید ان کے فالوور یا سپورٹر ہمیں نظر آتے ہیں۔ اور جس قسم کی باتیں، یہ بات اس لیے کہنے پہ مجبور ہیں کہ سوشل میڈیا پہ جس قسم کی وضاحتیں پیش کی جاتی ہیں اور جس قسم کی بے بنیاد باتیں کی جاتی ہیں، وہ یقیناً یہ باتیں ہمیں کہنے پر مجبور کرتی ہیں، اور بار بار جب دلیل مانگی جاتی ہے تو کوئی دلیل نہیں ہوتی، تو وہ اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں جیسے ایک ان کے سابق وزیر خزانہ تھے جو 6 مہینے کے اندر ہی جن کو فارغ کیا گیا تھا، وہ جس قسم کی باتیں کر رہے تھے گزشتہ روز بھی وہ سمجھ میں نہ آنے والی ہے۔ جس قسم کی وضاحتیں اور دلیلیں دیتے ہیں، اس سے پہلے تو سیاسی فہم کی ایک بہت کمی بلکہ قحط پایا جاتا ہے، اور پھر دانا لوگوں کا ہونا ضروری ہے جو معاملات کو سمجھتے ہیں، الحمدللہ اس کا بھی اس جماعت میں قحط پایا جاتا ہے۔ اور پھر جس طرح کے بیانات دیتے ہیں، اور جس طرح کے لوگ، جیسے ایک وزیر تھے حکومت کے اتحادی تھے، وہ کہ حکومت کا ہی حصہ تھے، وہ یہ کہا کرتے تھے جیسی حکومت یہ ختم ہوئی ہے، سب کے سامنے میڈیا پہ آ کر بات انہوں نے خود کہی کہ یہ بارودی سرنگیں جو ہیں وہ ہم نے لگائی ہیں، اور یہ بہت جلدی وقت جو ہے وہ ثابت کرے گا، اور وہ وقت نے ثابت کر دیا کہ وہ جو بارودی سرنگیں ہیں وہ ابھی بھی وہ سلسلہ جاری ہے۔ اب یہی ایک نقطہ ایسا ہے جس کے اوپر کچھ دیر پہلے بھی پروگرام میں گفتگو ہوئی ہے، یہ جو خود ساختہ بحران پیدا کیا جا رہا ہے، کیا لوگ نہیں جانتے کہ اس کی جڑیں کہاں پر ہیں، کون لوگ اس کے اندر ملوث ہیں، کن کے اشاروں پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ جو ذخائر، جیسے ابھی ہمارے بھائی کچھ دیر پہلے نعیم امان صاحب انہوں نے نشاندہی کی ہے، بالکل درست ہے، کون لوگ ہیں جن کے گوداموں میں ذخیرہ ہو رہی ہے گندم، خیبر پختونخوا میں یا پنجاب کے اندر حکومت کس کی ہے، کس کے اشاروں پہ سب کچھ ہو رہا ہے، لوگ اس سے بخوبی واقف ہیں۔ اور یہ بحران اور اس طرح کے دیگر بحران جو پیدا کیے جا رہے ہیں بذریعہ سوشل میڈیا، خاص طور پہ اس کو ہتھیار بنایا جا رہا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے جو معاملات کو سمجھتے ہیں، میں بار بار دہرا رہا ہوں، یہ ان لوگوں کے لیے قطعی باتیں نہیں ہیں جو معاملات سے بالکل آری ہیں یا سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں،
جو سوشل میڈیا پہ منظم جو کیمپینز چلائی جا رہی ہیں دیوالیے کے حوالے سے اور دیگر معاملات کے حوالے سے، بہت بڑا نقصان اس ملک کو پہنچایا ہے. ملکی سالمیت کے لیے خطرہ بنے، ملکی معیشت کے لیے خطرہ بنے، اور اس طرح دیگر معاملات کے لیے بھی بے پناہ جو ہے وہ خطرناک اور مہلک ثابت ہو رہے ہیں. تو جناب، سیاسی معاملات سے ہٹ کے کچھ معاشی معاملات پر گفتگو ہوگی، اور ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر ڈاکٹر محمد شہباز موجود ہیں. بہترین تجزیہ کار ہیں، معیشت دان ہیں، ایک اسکالر بھی ہیں، اور اس کے علاوہ سیاسی معاملات پہ بہت زیادہ گہری نگاہ رکھتے ہیں. ڈاکٹر محمد شہباز کو خوش آمدید کہوں. ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو ویری مچ، بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. جی بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب، میں ابھی کچھ دیر پہلے پروگرام دیکھنے والوں سے یہ عرض کر رہا تھا کہ جو معاشی صورتحال ہے یقیناً پیچیدہ تو ہمیں نظر آتی ہے، لیکن یہ سیاسی جماعتیں اور بالخصوص ایک سیاسی جماعت لگتا ایسا نہیں ہے کہ وہ ان معاملات کو حل کرنے میں کوئی دلچسپی لے رہی ہے، جیسے ماضی میں انہوں نے کوئی دلچسپی نہیں لی، اور یہ معاملات مزید پیچیدگی کی طرف جا رہے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے تمام سیاسی جماعتوں کو؟ جو ایک چیز جس کا اور فقدان پایا جاتا ہے وہ یہ کہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ شاید وہ اس حد تک ابھی میچور نہیں ہوئی ہیں کہ وہ اپنے اختلافات کو ایک طرف رکھ کر ان ملکی جو اہم مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کریں. آپ کی کیا اس کے اوپر رائے ہے؟ میں چاہوں گا اس پہ ذرا تبصرہ کیجیے. جی یاسر بہت شکریہ. دیکھیں اگر آپ کو یاد ہو یہ تقریباً ہماری 1-1.5 مہینے بعد بات ہو رہی ہے، تو پچھلا جو پروگرام ہم نے کیا تھا اس کے اندر ایک بات میں نے کہی تھی کہ انہوں نے اگر ملک کو آگے لے کے جانا ہے ان سیاسی جماعتوں کو اپنے سارے سیاسی مفاد بھول کے اکٹھے ہو کے بیٹھنے کی ضرورت ہے، ملک کے لیے ایک لاہ عمل طے کرنے کی ضرورت ہے. بالکل. لیکن شاید پتہ نہیں ہم چونکہ تھوڑا سا کتابوں کے ساتھ ہمارا تعلق رہتا ہے، اس لیے ہمارے اندر کو تھوڑی سی وہ الف بے ہے حالات کو سمجھنے کے لیے، اور اگر ان کے اندر کو الف بے ہے حالات کو سمجھنے کے لیے تو یہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے. اور میں نے آپ کو ایک اور بھی بات کی تھی، اور یہ پرانی باتیں ہم دہرا رہے ہیں کہ شاید ان میں وہ ایک جمہوریت کا کہتے ہیں جرثومہ پایا جاتا ہے، جو جس کا مطلب صرف اتنا ہے، لوگ اس کا مطلب کچھ اور نہیں ہے، اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ مجھے اپنے 5 سال پورے کرنے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے 5 سالوں کے اندر عوام کے لیے کچھ کریں یا نہ کریں یہ ان کا کاروبار یا ان کی تمنا نہیں ہے. ابھی بھی جو صورتحال ہے دیکھیں، یہ کہتے ہیں ابھی جو حکمران جماعت ہے وہ کہتی ہے کہ ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ ہم اس کو ہونے نہیں دیں گے. مجھے یہ بتائیے کہ سندھ کے اندر، فیصل آباد کے اندر، کل میں نے گجرانوالہ سے واپسی جب آ رہا ہوں اسلام آباد سے، میں دیکھا ہے گجرانوالہ کے اندر سے گزرتے ہوئے کہ لوگ جو ہیں وہ سستا آٹا لینے کے لیے لائنیں لگی ہوئی ہیں. اور آپ کو پتا ہے سندھ کے اندر جو واقعہ ہوا کہ بندہ مزدور آٹا لینے گیا اور بیچارہ زندگی سے اپنا وہاں پہ ہاتھ دھو بیٹھا. مجھے بتائیں کہ یہ اور کس قسم کا ڈیفالٹ چاہتے ہیں؟ بالکل. یہ کہتے ہیں جی ہمارے 5 ارب جو ہیں وہ بینکوں کے پاس پڑے ہوئے ہیں، وہ بھی ہمارے ہیں، اور ہم ملک کو ڈیفالٹ نہیں ہونے دیں گے. وہ ٹھیک ہے، آپ اس کو ڈیفالٹ نہ ہونے دیں، لیکن اس کے اندر جو حالات ہیں وہ بھی ٹھیک ہونے چاہیے. آپ کے ہاں چکن جو ہے ان کی قیمت ایک دن کے اندر وہ 600 سے 800 یا 400 سے 700 پہنچ جاتی ہے، پھر بھی آپ کہتے ہیں حالات ہمارے ٹھیک ہیں. دوسری طرف آپ جیو پولیٹکس دیکھیں، دنیا کس طرح جا رہی ہے. ہم ابھی تک اپنے آپ کو یہ سمجھا نہیں پا رہے کہ بھائی ذاتی مفادات کو بھول کے بیٹھیں، آئیں کو 10 سال کا، 20 سال کا، 30 سال کا پلان طے کرتے ہیں. ملک میں خوشحالی ہوگی تو آپ کے جمہوریت کے 5 سال بھی پورے ہو جائیں گے. ملک میں خوشحالی ہوگی تو آپ کی باریاں بھی آ جائیں گی. ملک میں خوشحالی ہوگی تو یہ جو سیاسی آپ کو کہہ رہے ہیں جنگ لڑ رہے ہیں، الفاظ کی جنگ، یہ بھی ہو جائے گی. سب سے پہلے ملک کے بارے میں سوچیں. تو وہ سوری سے مجھے اپنے سیاستدان جو ہیں ریسپیکٹیبل سیاستدان، ان کی یہ دور اندیشی نظر نہیں آ رہی. تو اس میں ہوگا کیا کہ دیکھیں آپ کا 70% جو پاکستان ہے وہ دیہات پر مشتمل ہے، جس کو ہم رورل اکانومی کہتے ہیں. اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ گندم کے سٹاکس ہمارے پاس نہیں ہیں، آٹے کی سچویشن وہ آپ کے سامنے ہے، اور باقی بھی صورتحال میرا نہیں خیال کو اتنی اچھی ہے جس کو مزید بات کی جائے، کیونکہ باتیں ساری پرانی، نئی بات نہیں ہے. جی بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہی صورتحال ہے، اور انہی معاملات کی نشاندہی ہم کرتے آئے ہیں اور کر رہے ہیں، لیکن یہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا، اب یہ ایک بڑی غیر معمولی صورتحال کا سامنا ہمیں رہا ہے، بالخصوص صوبہ سندھ میں اور بلوچستان کے اندر، جہاں پر کھڑی فصلیں جو ہیں وہ تباہ ہوئی ہیں، اور آپ اس سے پہلے بھی نشاندہی کر چکے ہیں کہ یقیناً معاملہ جو ہے وہ مزید پیچیدہ ہوگا. لیکن کیا یہ تمام چیزیں سیاست سے مشروط ہیں، عام انتخابات سے مشروط ہیں؟ ایک آدمی پاکستان میں رہنے والا جاننا چاہتا ہے کہ کیا اس قدر اہمیت کے حامل ہیں یہ عام انتخابات کہ اس سے پہلے کوئی بھی چاہے ہمارے پاس کوئی ایڈ ہاک سیٹ اپ ہی ہو ان معاملات کو حل نہیں کر پائے گا، اس قدر پیچیدہ ہو چکے ہیں؟ اس کے بارے میں تو ذرا فرمائیے. لیکن میرا نہیں جو ذی شعور آدمی ہے
وہ میرا نہیں کہا کہ الیکشن کی ڈیمانڈ کرے گا. وجہ یہ ہے کہ الیکشن کے بعد کون سے لوگ اوپر سے اتر کے آ جائیں گے. بالکل ایسا ہی. الیکشن کے اندر بھی انہی لوگوں نے ہونا ہے, انہی کے چاچے بھتیجے مامے جو انکل کزن سارے جو ہے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں. 100% اس قدر خراب ہو گئی ہے کہ لیٹ سے میں پی ٹی آئی میں ہوں, میرا بھائی جو نون لیگ کے اندر ہے, میرا اس سے چھوٹا بھائی جو ہے وہ اپنا پی پی کے اندر ہے, میرا دوسرا کزن جو ہے نئی جو جماعت یہ بنا رہے ہیں پنجاب کے اندر وہ اس کا رکن ہے. تو ہیں تو یہ لوگ وہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد دیکھیں کہ آپ کی صورتحال یہ ہے کہ آپ کی ایل سی جو ہے وہ آپ کی جتنی کمپنیز ہیں وہ بند ہو چکی ہیں. کچھ کمپنی ویسے ملک کے اندر بند ہو رہی ہیں. جو پی ایس او ہے اس کی پریشانی علیحدہ ہے, وہ 630 ارب روپے جو اس کے مارکیٹ کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. اور ان حالات میں آپ کو پتا ہے کہ ایک حلقہ جو ہے نیشنل اسمبلی کو اس کے وہ 6 سے 8 کروڑ روپیہ خرچہ آتا ہے. تو آپ اندازہ کر لیں اسے 6 سے 8 کروڑ کا جتنے نیشنل اسمبلی کے حلقے ہیں آپ کے 4 5 اور 6 صوبوں کے اندر آپ اس کو ملٹیپلائی کریں. سوال یہ کہ پیسہ کہاں سے آئے گا؟ بالکل جب اس کے بعد بھی حکومت کوئی مضبوط تیار نہیں ہوگی یا کوئی وہ ہنگ پارلیمنٹ ہوگی تو بہتر یہ ہے کہ اسی کو چلائیں. اور جو آپ کے ملکی مسائل ہیں خاص کر لوگوں کے ساتھ جو لنک مسائل ہیں اس کے اوپر توجہ دیں. ان کو توجہ دینی چاہیے. پنجاب کے اندر جو آٹے کی صورتحال کیا ہے ان کو توجہ دینی چاہیے. سندھ کا پانی جو ابھی تک پڑا ہوا ہے وہ نکلا کیوں نہیں ہے, ان کو توجہ دینی چاہیے. باقی صوبے ہیں ان کے اندر جو معاشی مسائل ہیں اس کو اوپر توجہ دیں, بجائے اس کے کہ ہم جو الیکشن کی طرف جائیں گے ہم ایسا کرتے ہیں آئی ایم ایف کے پاس چلے جاتے ہیں, ہم سعودیہ چائنا کے پاس چلے جاتے ہیں. تو ٹھیک ہے ہم الیکشن کو آ کے جو بھی اس کا رزلٹ ہوگا ملک اس نئی حکومت کے ہاتھ پیش کر دیں گے. سوال یہ ہے کہ ملک جو ہے کیا وہ جو نئی آنے والی حکومت ہے اس کو جب دیں گے حالات اس سے بھی زیادہ خراب ہوں گے, اور اگر حالات اس سے زیادہ خراب ہوں گے تو میرا خیال ہے کہ پھر انہی کو جو ہے نا انہی کو کہیں گے بھائی آپ حالات کو سمجھیں, اس کے مطابق جو ہے کوئی پالیسی کے اوپر توجہ دے دیکھیں. اور یہ بڑی پرانی بات ہے. مجھے بتائیں آپ کی کوئی انڈسٹری پالیسی؟ نو. مجھے بتائیے کوئی زرعی پالیسی؟ نو. مجھے بتائیں کہ مانیٹری پالیسی بڑی سسٹینیبل ہو؟ نو. مجھے بتائیں کہ آپ کی فزیکل پالیسی سسٹینیبل؟ نو. اور آپ دیکھیں اب نکلیں باہر کراچی سے, میں گجرانوالے سے باہر, گندم کا جو بحران ہے ملک کے اندر, لیکن اب سڑکوں کے اوپر دیکھیں گے جو محمد شہباز ہاؤسنگ اسکیم, جو یاسر علی ہاؤسنگ اسکیم, 2-3 ایکڑ والا کسان تھا, اس نے کیا کیا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ اب زراعت کے اندر اس کو بینیفٹ نہیں ہے, اس نے وہ زمین بیچنا شروع کر دی ہے. تو مجھے بتائیں کہ جب یہ سچویشن ہوگی تو کل کو آپ کاشت کیا کریں گے, آپ کاٹیں گے کیا, تو کہاں سے گندم اور چاول ہم لیں گے؟ بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب اب یہ فرمائیے, یہ تو ایک بڑا اہم مسئلہ ہے, آپ اس سے پہلے بھی اس کی یقیناً نشاندہی کر چکے ہیں کہ جتنی زرعی زمین ہے پنجاب کے اندر, سندھ کے اندر بھی بڑی تیزی سے کمرشل پلازاز پروجیکٹس بن رہے ہیں. شہر لاہور کے اندر آپ دیکھیں نقشہ جو ہے وہ اکثر تبدیل ہو چکا ہے. پہلے کبھی ہم دیکھتے تھے کہ شہر ایک طرف ہوتا تھا, خوبصورت ہریالی ہمیں نظر آتی تھی, وہ زمینیں بھی اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ وہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے نام ہوتی چلی جا رہی ہیں. تو یہ تو ہم ایک آنے والے وقت کے لیے, لیکن اب یہ ساری باتیں تو وہ سوچیں گے جو ملک کے مفاد کے لیے کام کریں گے, یا دور اندیش لوگ ہوں گے, یا کوئی ایسی سیاسی جماعت جو یہ سوچتی ہوگی کہ اگر ملک کی معیشت, جیسا بھی آپ نے کہا کہ اگر ٹھیک ہوگی تو پھر ہی یہ سیاست ہو سکے گی, اور اگر خدا نہ کرے ملک نہ ہو تو پھر یہ کیسے ساری چیزیں ہوں گی. یہ بات تو بالکل درست ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ پنجاب کے اندر جو سیاسی صورتحال ہے یہ کیا رنگ لے کر آئے گی؟ پورا پاکستان دیکھتا ہے پنجاب کی طرف, اور پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا آبادی والا صوبہ ہے. پاکستان کی آبادی کا کل آدھا حصہ جو ہے وہ پنجاب کے اندر ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں 12 کروڑ, خیال یہ کہ اس سے زیادہ کی یہ آبادی ہوگی. تو یہ کس طرف جا رہے ہیں, اور خاص طور پہ جو کھینچا تانی ہے, جو لفاظی ہو رہی ہے, جو الفاظوں کی جنگ جاری ہے, کیا رنگ لے کر آئے گی, یہ تو ذرا سمجھائیے. رنگ تو دیکھو جی, سب سے بڑا صوبہ ہے اور جو جماعت اس صوبے میں کہہ لیں کہ ڈومیننٹ ہوتی ہے وہی وفاق کے اندر جاتی ہے, یا کہ یہ کہہ سکتے ہیں پنجاب کی جو سیاست ہے اس کا وفاق کی سیاست کے اندر خاصا اہم رول ہوتا ہے. لیکن بدقسمتی سے صوبہ جو ہے پچھلے جو ہماری سو کالڈ اور ریاست مدینہ کی گورنمنٹ تھی اس وقت بھی سچویشن کو بہت اچھی نہیں تھی. اب انہی کی گورنمنٹ کا تسلسل ہے, انہی کی جب کولیشن پارٹی ہے جو گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے. آپ پنجاب کا اندازہ سے اس چیز سے لگا رہے ہیں جو 2050 کا لاہور کا پلان ہے, اس کے اندر اس گورنمنٹ نے, جو پروونشل گورنمنٹ ہے, 250 ارب کا ٹیکہ لگایا ہے. 250 ارب کا. اور آپ یہ دیکھیں کہ 2050 تک جو وہ زمینیں جو تھیں وہ کمرشلائز کر کے ایک ہی رات کے اندر اتنی ان کو وہ تیزی ہوتی ہے, جب ان کے اپنے مفاد ہوتے ہیں وہ پارلیمنٹ کا اجلاس ہو جاتا ہے. پھر وہ جو کمیٹی ہوتی ہے جس کے اندر بل پاس کرنا تو وہ کمیٹی بھی فورم بن جاتی ہے. اور پھر بڑی مزے کی بات ہے کہ اس وقت تک میز سے اٹھتے نہیں ہیں جب تک وہ بل پاس نہیں ہو جاتا. بہت اچھی بات. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنا یہ توجہ سے اپنے کام کرتے ہیں انٹرسٹ کے ساتھ, اس کا یہ 10% ہی اگر عوام کے مفاد جو ہیں اس کے اوپر یہ اپنا انٹرسٹ شو کر دیں, یقین کریں صورت یکسر چینج ہو جائے گی. لیکن وہ عوام جو ہے وہ پرائرٹی نہیں ہے ان کی.
اب ہوگا کیا کہ جب یہ گورنمنٹ آئی تھی، پرویز علی صاحب آئے تھے، 500 ارب جو تھا وہ پنجاب کے پاس سرپلس میں پڑا ہوا تھا، اب اس کا پتہ ہی نہیں کہاں گیا پیسہ. تو اس کا مطلب یہ کہ جو نئی گورنمنٹ آئے گی اس کے بعد وہ اس سے بھی زیادہ برے حالات ہوں گے کہ پنجاب کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے. جیسے وفاق کے اندر کہتے ہیں، اب کہتے ہیں ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ حالات اس قدر خراب ہو گئے، لیکن اس وقت ان کو جلدی بہت زیادہ تھی. اس حکومت کو ہٹایا جائے، ہمیں لے کے ہم 10 دن کے اندر یوں کر دیں گے، ہم ملک کو ڈیفالٹ سے نکال دیں گے، ہم یہ کریں گے. اسحاق ڈار صاحب جو تھے اس وقت کہتے ہیں جی شروع ان کا تجربہ یہ تھا، کسی کو فون کیا کہ بھائی صاحب کیا چاہتے ہیں، تو چیزیں ہو جاتی تھی. اب بھی شاید ان کو یہ تھا کہ میں جاؤں گا اس طرح کو 2-4 فون کھڑکاؤں گا، ٹھیک ہے جی، تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا. اب جو پنجاب کی صورت، میں تو جی ڈے بائی ڈے میں چاہتا ہوں کہ ایسا نہ ہو، یہ میری دلی خواہش ہے، لیکن جو میرے ایسٹیمیٹس ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈے بائی ڈے سچویشن جو ہے وہ بڑی بھیانک مجھے نظر آ رہی ہے. یہ آپ نے بالکل ایک بڑی مشکل بات ہے، لیکن یہ کہنی تو پڑے گی کہ ڈیٹوریٹ ہو رہی ہے سچویشن، اور ابھی تک اس کے اوپر سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا جا رہا. حل یہ ہے کہ دیکھیے کہ آٹے کے لیے، روٹی کے حصول کے لیے لوگ اپنی جانیں دے رہے ہیں، اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک یہ ووٹ آف لو کانفیڈنس کا جو معاملہ ہے اور مسئلہ ہے یہ حل نہیں ہو پا رہا. ابھی بھی سوال صرف یہی ہو رہا ہے کہ آپ کے جو نمبرز ہیں وہ پورے ہیں، آپ کے پاس 180 ہیں، ان کو 186 کے ہیں، یہ معاملات ہیں. تو میں بڑا حیران ہوتا ہوں، اور لوگ بھی جو پیغامات بھیج رہے ہیں پوری دنیا سے وہ یہی لکھ رہے ہیں کہ ایک طرف لوگ محض آٹے کے لیے جان دے رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ اپنے نمبرز کو پورا کرنے کے لیے اپنے سیاسی حربے استعمال کر رہے ہیں. آخر میں ڈاکٹر صاحب چاہوں گا ذرا نشاندہی کیجیے آنے والے وقت کے حوالے سے، اور خاص طور پہ معیشت کے حوالے سے کہ یہ جو سال ہے، سال نو کا بھی آغاز ہو چکا ہے، کس طرف دیکھ رہے ہیں معیشت کو جاتے ہوئے؟ دیکھیں جی، اس کے اندر وہی آپ سے بات کر رہا ہوں کہ ایک تو بڑی 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 کامن بات ہے، وہ ہم جس کی لاٹھی اس کی بھینس. آپ اس سینٹینس کو آپ دیکھیں وفاق کے اندر باقی یہ سینٹینس لاگو ہوتا نظر نہیں آ رہا. پنجاب میں دیکھیں بالکل نظر آ رہا ہے، سندھ میں دیکھیں بالکل نظر آ رہا ہے، KPK میں دیکھیں بالکل نظر آ رہا ہے. رہی فیوچر کی بات، تو جو آٹے کا بحران ہے میرے خیال میں اس نے ہمارا فیوچر طے کر دیا ہے. مطلب لوگ پیسے لے کے مارکیٹ کے اندر گھومتے پھرتے رہیں گے، مارکیٹ کے اندر کوئی چیزیں نہیں ملیں گی. یہ فیوچر ہے جی آنے والا. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، آپ نے پروگرام میں وقت دیا، شامل گفتگو رہے. ملکی معیشت کے حوالے سے بڑی سخت باتیں ہیں، لیکن یہ کہنا اب ضروری ہے. اور خدا نہ کرے جیسا بھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جس طرح سے ہم اپنے غلط فیصلے لے رہے ہیں، یا سیاسی جو آپ سمجھ لیں کہ فہم و فراست کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے وہ نہیں کر رہا ہے، اس کے نتائج ابھی سے نظر آنا شروع ہو گئے. خاص طور پہ زرعی زمینوں کے حوالے سے ہی اس پروگرام کے اندر ہم نے پچھلی کئی نشستوں میں اس حوالے سے بات کر چکے ہیں کہ جس تیزی سے زرعی زمینوں کے اوپر یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بنائی جا رہی ہیں بالخصوص پنجاب میں، اگر اس کو نہیں روکا گیا سلسلے کو، تو یہ جو بحران جس قسم کے اس کا ابھی ہمیں سامنا ہے آنے والے وقت میں کئی زیادہ پیچیدہ ہو سکتے ہیں. اس سے اندازہ لگائیے ابھی تک تو ہم خیر اس چیز میں الجھے ہوئے ہیں کہ پاکستان کی کل آبادی کتنی ہے. کہیں 22 کروڑ اس کو بتایا جاتا ہے، کہیں 23 کروڑ بتایا جاتا ہے، اور یقین کیجئے کہ اگر اس کی صحیح مردم شماری کر لی جائے تو یقیناً اس سے آبادی کا تناسب یا تعداد بہت زیادہ سامنے آئے گی. تو یہ سب سے پہلے بنیادی چیزیں ہیں، اور اس سے بھی آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے، اگر آپ کے پاس وقت ہو اس کے بارے میں ضرور سوچیے کہ جو آج آبادی 23 سے 24 کروڑ کی مان لیجیے کہ اگر ہے، تو آنے والے 10 یا 15 سال کے اندر یہ کہاں ہوگی، اور جو اجناس کی جو ضروریات ہیں وہ ہم کس طرح پوری کریں گے. کیونکہ یہ ڈالر کی کمی کا جو سامنا ہے، یہ جو زرعی مبادلہ کے جو ذخائر ہیں یہ محدود ہیں، یہ کوئی نئی چیزیں نہیں ہے، یہ گزشتہ 40-50 سال سے یہ تمام صورتحال ہے جس کا ہمیں سامنا ہے. اور آگے بھی جس طرح کے لوگ ہیں، جیسا بھی آخر میں ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کہی ہے کہ اگر عام انتخابات ہو بھی جائیں تو آسمان سے لوگ نہیں آئیں گے، یہی وہ لوگ ہیں جو چہرے بدل کے اس نظام کا حصہ بنیں گے. تو ان تمام چیزوں کو سوچنے کی ضرورت ہے. بہرحال جی پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوا چاہتا ہے، اجازت آپ سے لینی ہوگی. کل انشاءاللہ اس پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی. محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دے اجازت. اللہ نگہبان.